The Daily Show with Munir Neman. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی ایک بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا استعفیٰ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پہنچا دیا جو کہ یقینی طور پر منظور ہو چکا. اب وزیر خزانہ کی جو ذمہ داری ہے وہ جناب اسحاق ڈار صاحب سنبھالیں گے. ماضی میں اسحاق ڈار صاحب نے اس طرح کے کام بڑے زبردست انداز سے کیے اور ایک کئی سالوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایسے چہرے کے طور پر سامنے آتے رہے جو کہ پاکستان کی معیشت کی باغ دوڑ سنبھالتے رہے. لیکن اس دوران کافی سارے فیصلے کیے گئے جو کہ صحیح تھے غلط تھے, وہ ایک الگ بحث ہے. ایک اور بڑی بحث یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب گزشتہ کئی سالوں سے ملک سے خود ساختہ جلا وطنی کے باوجود ملک کی معاشی صورتحال سے دور تھے اور دیگر معاملات کو بھی اس انداز سے نہیں سمجھ پا رہے تھے, تو کیا وہ اب آ کے پاکستان کی معیشت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جہاں پہ ایک بیماری کی بات ہے تو اسحاق ڈار صاحب کا علاج چل رہا تھا جو کہ خود وہ کہتے رہے کہ لندن میں وہ اپنے علاج کی وجہ سے کافی عرصے سے مقیم ہے, تو کیا وہ علاج اب مکمل ہو چکا اور اس وزارت خزانہ کے قلمدان کو سنبھالنے کے بعد کیا اسحاق ڈار صاحب کو پھر سے ملک سے دور جا کے ایک بار پھر سے اپنا علاج تو کرانا نہ پڑ جائے گا؟ یہ سارے سوالات آج رکھیں گے. ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں جناب میر اسلم رند صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں اور پاکستان مسلم نون سے ایک بڑی گہری وابستگی بھی رکھتے رہے ہیں ماضی میں. میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام احمد صاحب, ناظرین کو بھی میرے طرف سے سلام پہنچے. میر صاحب یہ ذرا سمجھائیں کہ مسلم لیگ نون کے دھڑوں میں کیا سوچا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو استعمال کیا گیا یا مفتاح اسماعیل صاحب سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا اور اب اگلا کام اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری ہوگی؟ سر میں سمجھتا ہوں ایسا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس فیصلوں میں بھی سابقہ فیصلوں میں بھی اسحاق ڈار صاحب شامل رہے ہیں اور لندن سے باقاعدہ مشاورت رہی ہے. ابھی جو موجودہ حالات ان کو لے کر آئے ہیں, ابھی ان کی ضرورت بھی ہے چونکہ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ معیشت کنٹرول نہیں کی جا سک رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کا جو تجربہ ہے, 2 مرتبہ کا تجربہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, ان کے تجربے سے جو ہے نا افادیت بھی حاصل کی جا سکی اور جو موجودہ سینیریو ہے آج آپ دیکھیں ان کے خالی آنے سے ڈالر 4 روپے نیچے چلا گیا. ہو سکتا ہے, میں امید ہے اور جو پارٹی لیڈران ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے وزیر خزانہ بننے کے بعد جو ہے معیشت میں جو ہے نا بہت بہتری ہے. لیکن میر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے جان بوجھ کے دانستہ طور پہ کڑے فیصلے کروائے گا اور یہ تمام تر صورتحال کو تیار کیا گیا کہ جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب آئیں تو ڈالر ہو, ملک کی معیشت ہو, اس کے نمبرز کچھ بہتر نظر آنے شروع ہو جائیں, کیونکہ ڈالر یاد رہے کہ آج سے 15 دن پہلے بھی جب صورتحال تبدیل ہوئی تو ڈالر کافی زیادہ کم ہوا تھا, 218 19 20 کی سطح پہ آ گیا تھا, پھر ایک بار پھر سے بڑھ گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر فیصلے دانستہ طور پہ ہوئے تھے؟ نہیں جی, دانستہ طور پہ تو دیکھو معیشت کے ان حالات میں فیصلے تو کرنے پڑیں گے. کوئی نرم فیصلے سے جو ہے نا ملک کی حالات یا معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. فیصلے سخت لیں گے تو معیشت کو کنٹرول کیا جا سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو ٹرم کنڈیشن پہ سائن ہوئے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ, تو اس پہ تو عمل درآمد کرانا ضروری ہوگا, ورنہ IMF کے پروگرام سے جب آپ نکلیں گے تو ہمارے پاس اتنے ریزرو نہیں ہے جو ہم ایسے اپنے. لیکن میر صاحب یہ سمجھائے نا کہ اسحاق ڈار صاحب گزشتہ 4 سے 5 سال کے عرصے سے ملک سے دور تھے اور یقین طور پہ طبیعت کی خرابی کے باوجود باعث وہ لندن میں اپنا علاج بھی کرا رہے تھے, تو کیا اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے, ان کی صحت سنبھلی ہے, یا پھر ہم یہ بھی سوالات ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں اور علاج کی غرض سے پھر 6-8 ماہ 1 سال کے لیے انہیں ملک سے دور جانا پڑے؟ نہیں, امید تو یہ ہے کہ ابھی ان کی طبیعت بہتر ہے. جیسے ڈاکٹرز نے پہلے بھی کہا تھا, ان کو کئی بار یہ وہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے, لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ کچھ عرصے پہلے نہ آ سکے. اسی وجہ سے مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا. اور یہ ڈاکٹر کہاں پہ, یہ لندن کے ڈاکٹر تھے یا پنڈی کے ڈاکٹر تھے؟ نہیں جی, جب علاج لندن میں ہو رہا ہے تو لندن کے ہی ڈاکٹر ہوں گے, پنڈی کے ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ نہیں, عام طور پہ اکثر اس طرح کے فیصلے پنڈی کے ڈاکٹر سے زیادہ بہتر طور پہ مشوروں کے بعد ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ جو حقیقت کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے نا, پنڈی کے ڈاکٹروں کا معیشت میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور جب تک پنڈی کے ڈاکٹر نہیں وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے تب تک صحت کا پتہ نہیں چلے گا. ہاں, اور ابھی یہ بھی ذرا سمجھائیں کہ جہاں ایک جانب مسلم لیگ نون اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بارے میں بڑی پر امید ہے, پرجوش ہے, اور کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون اب یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی بہت جلد
پاکستان میں آئیں گے اور عملی طور پہ سیاست میں حصہ لیں گے، یہ بھی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو آنے والی رپورٹس کے مطابق یہ پتا چل رہا ہے کہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں بین الاقوامی دنیا بھی جو ہے نا وہ پاکستان کو بہت سپورٹ کر رہی ہے، شاید اس کی معیشت کے لیے بہت زیادہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، اور اس سپورٹ کی وجہ سے معیشت بہت بہتر ہو جائے گی، اور ویسے بھی نواز شریف صاحب کی ابھی طبیعت میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہے، امید ہے وہ بھی آ جائیں گے، چونکہ ان کے یہاں نہ ہونے سے سیاست میں ایک خلا پیدا ہے، ون سائیڈڈ جو ہے سیاست کی جا رہی ہے، ان کے آنے سے یہ بیلنس تھوڑا برابر ہو جائے گا، وہ پاکستان کے ایک بہت ہی پسندیدہ لیڈر ہے، وہ آئیں گے تو لازمی ہے سیاست میں فرق آئے گا۔ اور آپ کو لگتا ہے جو کیسز بنے، جو صورتحال بنی خراب ہوئی، جو جس انداز سے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے عدالتوں کے ریمارکس موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، تمام تر فیصلوں کے باوجود بھی یہ تمام تر کردار پاکستان کی عملی سیاست میں اسی طریقے سے سرگرم نظر آئیں گے؟ سر ایسا ہے کہ دیکھیں گزشتہ مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ کیسز بنائے گئے تھے لیکن ثبوت نہیں کیے جا سکے، پھر ابھی گزشتہ لیکن میاں صاحب کے اوپر تو ثابت ہو چکا نا، بھی ہو سکتے ہیں، جو سب ملی ہے وہ تو صرف اقامے پہ ملی ہے نا، باقی تو کچھ ڈکلیئر نہیں ہوئے ہیں، ملزم اور مجرم میں بہت فرق ہوتا ہے، لازمی جب تک جرم ثابت نہیں ہو تب تک تو الزام ہے نا، مطلب کرپشن کا جرم ثابت نہیں ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، جی فی الحال جو ان کو جو ہے نا ڈسکوالیفائی جو کیا گیا ہے وہ تو صرف اقامے کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، لیکن میر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے وہ مشہور نہیں تھا کہ پاکستانی شہریوں کے شناختی کارڈ کا استعمال کر کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ٹرانزیکشن، پھر وہ قاضی فیملی کے معاملات اور دیگر اس طرح کے معاملات ماضی میں رہے ہیں، کہیں نہ کہیں مبینہ طور پہ اس میں نام اسحاق ڈار صاحب کا ہی آتا ہے؟ سر آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ الزام لگے ہیں، جو گزشتہ 4.25 سال کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، نیب بھی آزاد تھا، پنڈی کے ڈاکٹر بھی ایکٹیو تھے، لیکن یہ اس سے جو ہے کوئی ثابت تو اس دوران ملک میں بھی تو نہیں تھے نا میر صاحب، وہ اگر ملک میں ہوتے تو شاید صورتحال فرق ہوتی۔ جب انسان چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک کا لمحہ یہ ہے جس کو پکڑنا ہے وہ جو ہے نا وہ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس کو نہیں پکڑنا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک میں سیاست میں جو ہے نا ہمیشہ غداری کے مقدمات، کرپشن کے مقدمات، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے سیاسی لیڈران کے خلاف یہ الزامات تو لگتے رہے ہیں، لیکن پروف آج تک کسی کے خلاف نہیں ہو سکا۔ یہ بات بالکل درست ہے، ہو جائے تو ہم بالکل آپ کی بات کو تائید کریں گے کہ یہ مجرم ڈکلیئر ہو گئے، جب تک ملزم ہے، جب تک الزامات ہے، تب تک تو ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر بالکل درست بات ہے، لیکن اب میں کچھ سوال چاہوں گا، اس کا جواب آپ سیاسی ورکر بھی دیں۔ میر صاحب ذرا ایک بات سمجھائیں کہ وہ سیاسی لیڈران جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں، جب ان کی حکومتیں ہوتی ہیں تو ملک میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت جا رہی ہوتی ہے یا جانے والے ہوتی ہے تو ملک سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب میاں محمد نواز شریف کے ہمراہ انہی کے طیارے میں بیٹھ کے لندن چلے گئے، اور یہ بات بڑی پوشیدہ رکھی گئی، راز میں رکھی گئی، اور اب پھر سے جب وہ آئے تو وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے آئے جب خود ان کی حکومت تھی، تو بیچ میں 3.5-4 سال کا جو عرصہ تھا جب ان کی حکومت نہیں تھی تو وہ کیوں ملک میں موجود نہیں تھے؟ یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی سیاست یا سیاسی طرز عمل کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ سر گزارش ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے سیاسی کارکن کی تربیت ہوا کرتی تھی، وہ اسٹوڈنٹ لائف سے اوپر آ کے سیاستدان بنتا تھا یا اس کو سیاسی بصیرت میں اضافہ ہوتا تھا، لیکن گزشتہ 20-25 سالوں سے ڈرائنگ روم سے جو ہے سیاست اسمبلی تک پہنچ گئی۔ لازمی ہے سیاسی کارکن کے پریشر میں اور ڈرائنگ روم کے سیاستدان میں بہت فرق ہوتا ہے نا، وہ سیاسی کارکن جو ہے جیل اور ریل کے جو ہے اذیت برداشت کر سکتا ہے، لیکن ہمارے جو ڈرائنگ روم کے سیاستدان جو بنے ہیں 25-30 سال میں، ان کے وہ برداشت نہیں ہے جو سیاسی کارکن میں ہوتے ہیں، اور دوسرا لیڈرز ہے یہ بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن دوسرا سوال یہ بھی تو میر صاحب ہے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک پرانی جماعت ہے،
पंजाब का एक पंजाब के एतबार से बड़ी जमात है, मुल्क के एतबार से बड़ी जमात है। इसहाक डार साहब के अलावा क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुल्क की माशी सूरत हाल को संभाल सके, माशी चैलेंजेस का मुकाबला कर सके? ये घूम फिर के अपने ही घरों में, अपने ही रिश्तेदारों में ये बंदरबांट क्यों की जाती है? सर आप वजह फरमाते हैं, गुजारिश हर शख्स की अपनी एक अहलियत होती है ना। बंदे तो बहुत होंगे, लेकिन उन सब में बेहतर शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं को समझा होगा। ऐसे है कि पहले मुस्लिम लीग पर जो है ना एक इल्जाम था कि नजराती पार्टी है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको नजरियाती पार्टी बना दी है। आप देखिए आजकल जो लोग नजरियाती तौर पर इसको सपोर्ट करते हैं और उसके मियां नवाज शरीफ के फॉलोअर्स है, उसका अपना वोट बैंक है। अभी आपको खला नजर आ रहा है, आप देखेंगे जैसे मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे फिर उसके बाद बैलेंस बराबर होगा और आप देखेंगे कि सियासत जो है अरूज पर होगा और अगले इलेक्शन में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब अभी जहां पे मुस्लिम लीग नून एक जानिब इस बात के लिए खुशियां मना रही है कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद भी जाग उठी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जल्द पाकिस्तान वापस लौट आएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि अचानक से ये ऑडियो लीक्स का मामला कहां से आ गया? मरियम नवाज साहिबा के पास तो बड़े सारे लोगों की ऑडियो वीडियो टेप्स हुआ करती थी, अब ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं जो कि खुद मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। एक और कल रात गए ऑडियो लीक हुई और इस हफ्ते में कहा जा रहा है कि मजीद ऑडियो टेप्स लीक होंगी। तो मीर साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो टेप्स का किरदार आने वाले दिनों में मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? सर गुज़श्ता 5-6 साल से लीक का जो अपना एक सिस्टम निकला है ना, पहले जो है विकी लीक था, फिर जो है ना एक और लीक आया, आजकल जो है ऑडियो लीक्स है और ये वजीर आजम का जो खास कर ऑफिस है इसकी लीक्स जो है जब तक जिम्मेदार अदारों से वेरिफिकेशन नहीं होगी या उसकी वो इंक्वायरी नहीं होगी, ये तो बाहर का आदमी लेकिन इसकी तरदीद तो नहीं की जा रही मुस्लिम लीग नून के सर, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हलकों से इसकी तरदीद तो अभी तक सामने नहीं आई है। वो तो कौन कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई गलत बात तो नहीं हुई। सर गुजारिश है कि वजीर आजम साहब ने वो मीटिंग कॉल कर दी है, कल शायद ना हो 2 दिन के बाद हो, लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर होगी और आपको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। चाहे आइंदा आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत हसास मामला है, मुल्की मामला है, इसको जरूर जो है ना इसकी जो इंक्वायरी होगी और यकीन तौर पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का और आपके मौक़िफ़ का। शुक्रिया। ये बड़ा अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो बज़ाहिर नजर आ रहा है दरअसल कहानी कुछ और हो सकती है। कहां पे ये सूरत हाल नजर आ रही होती है कि कहीं एक की जानिब पर लड़ा झुकावा नजर आता है, दूसरी जानिब मुश्किलात नजर आती हैं, तो कभी सूरत हाल यकदम तब्दील होती है, जो ना सोचा हो वो हो जाता है और जो सोचा जा रहा हो, जो लग रहा हो, जो नजर आ रहा हो वो सिरे से होता ही नहीं है। यही पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत का ये हुस्न है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से काफी सारे उतार चढ़ाव देखे गए, काफी सारे लोग पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बने, काफी सारे लोग जो सियासत के खिलाड़ी नहीं पूरा खेल समझे जाते थे वो पाकिस्तान की सियासत से अमली तौर पे दूर हुए और एक बार फिर अभी कहा जा रहा है कि वो तमाम तर किरदार जो पाकिस्तान की सियासत पे कभी राज किया करते थे एक बार फिर से उनकी तूती बोल सकती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से मुल्क वापस आ सकते हैं और मुस्लिम लीग नून अपनी जड़ों को फिर से मजबूत और मुस्तहकम कर सकती है। पंजाब में हालिया इंतखाबी नताइज में जो कुछ हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ, उस शिकस्त के बाद शायद ये बात उस वक्त भी कही गई थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी जड़ों को मजबूत करना है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क में एक बार फिर से लौट के आना होगा और अमली सियासत में अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन क्या ये किरदार आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आएगा? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान की सियासत में अमली तौर पर एक्टिव नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जैसे इसहाक डार साहब कल वजीर खजाना के कलमदान को संभालेंगे तो क्या वो तमाम तरह उस सवालात के जवाब देने में कामयाब होंगे जो उनकी ही पार्टी के एक लीडर यानी कि मुफ्ती इस्माइल साहब करते रहे, जो इकदाम उन्होंने किए थे उनको किस तरीके से डिफेंड करेंगे या उनकी नफी करेंगे तो कैसे करेंगे? ये सारे सवालात आपकी खिदमत में रखेंगे। कल तक के लिए अपने मेजबान इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं
The Daily Show with Munir Memon.